حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر دیتے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، محترم شہر قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَفِي مُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، اور میں نے اس مدینہ منورہ کے ناپ اور تیل تول کے ناپنے اور تولنے کے جو پیمانے ہیں اس میں 2 گنا زیادہ برکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے پھل میں بھی برکت کی دعا کی. اللہم بارک لنا فی ثمارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی پہلا پھل لایا جاتا تو اس پھل کے لیے برکت کی دعا کرتے. مدینہ منورہ کے پھلوں میں بھی برکت کی دعا کی آپ نے. اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے دے. مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی بھی فضیلت ہے. المدینۃ خیر لهم لو کان. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلے آئے.
مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وہیں سے پہلی اسلامی حکومت کی تشکیل دی گئی۔ مدینہ منورہ میں بھی ایک مسجد ہے، مسجد نبوی، جس مسجد میں نماز کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نماز سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نماز سے افضل ہے۔ اس مسجد کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ مدینہ منورہ کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک اور مسجد ہے، مسجد قباء، اس مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ کان لہ کاجر عمرۃ، جس شخص نے اپنے گھر میں پاکیزگی اختیار کی، طہارت حاصل کیا، پاک صاف ہو کر مسجد قباء میں آ گیا اور اس نے اس میں نماز پڑھ لی، تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی وہ 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مدینہ منورہ کے کئی نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام یثرب ہے، جسے لوگ زمانہ جاہلیت میں اس نام کو استعمال کیا کرتے تھے، یثرب۔ لیکن اس شہر کے اور سارے نام قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے، کئی نام ہیں۔ مدینہ کا نام طابہ ہے، مدینہ کا نام طیبہ ہے، انہا طیبۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک یہ شہر طیبہ ہے، پاک ہے۔ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ، اور یہ ناپاک کو، یہ شہر پاک ہے اور ناپاک کو ایسے ہی چھانٹ دے گا جس طرح سے بھٹی چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے۔ اس شہر کا نام طابہ، طیبہ، مدینہ، اور اس شہر کا نام ایک
الدار بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جو ان مہاجرین سے پہلے الدار یعنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ہجرت کر کے، وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے اور ہجرت کر کے آنے والوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، اور مال فے میں سے، مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور وہ ان مہاجرین صحابہ کرام کو خود اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے۔ ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، اہل مدینہ نے ان کی بڑی مدد کی تھی، بڑا تعاون کیا تھا، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور اس شہر کو الدار بتایا ہے۔ اور اس شہر میں رہنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے تعاون کیا تھا، مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، کی جو مدد کی تھی، ان کی تعریف کی ہے کہ کس طرح سے بھٹکے ہوئے پریشان حال لوگوں کا ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا، ہر طرح سے مدد کی، اپنے گھر بار میں، رشتہ دار میں، نخلستانوں میں، باغات میں، زمین میں، جائیداد میں، ہر چیز میں شریک کر لیا، صرف ایمان کی بنیاد پر کہ یہ میرے مومن ایمان والے بھائی و بہن لوگ ہیں، صرف اسی بنیاد پر انہوں نے ان کا بھرپور تعاون کیا۔ اس مدد اور اس تعاون کا اندازہ اس دو واقعہ سے بھی بخوبی کیا جا سکتا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے ہاں سے پتہ کرایا کہ کھانے کی کچھ چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی ہر ایک بیویوں کے ہاں سے یہ بات معلوم کی کہ کچھ ہے یا نہیں، لیکن سبوں کے ہاں سے یہ خبر آئی کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے پاس صرف اور صرف پانی ہے۔ اسی دوران ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، کیا کوئی شخص ہے جو اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہو انہیں کھلاؤ، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس سوائے بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے کہا
کہ دیکھو کسی طرح سے بچوں کو بہلا کر سلا دینا اور مہمان کے پاس کھانا لے آنا، جب کھانا حاضر ہو جائے میرے اور مہمان کے درمیان تو تم اس دوران آنا اور کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، تاکہ ایسا محسوس ہو کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ہم کھائیں گے نہیں، مہمان کو ہی کھلائیں گے، چونکہ کھانے کی چیز بہت تھوڑی تھی۔ ان کی اہلیہ نے ایسا ہی کیا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اور اسے بجھا دیا۔ مہمان نے بھر پیٹ کھانا کھایا اور یہ دونوں بھوکے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی تو یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لقد عجب اللہ عز وجل من فلان و فلانۃ، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تبارک و تعالی کو بڑا تعجب ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم دونوں نے اپنے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو بہترین سلوک کیا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی ہے۔ تعجب کی بات ہی ہے کہ ایک مہمان کی خاطر، ایک ایمان والے اللہ کے مہمان کی خاطر اپنے بچوں کو بھوکا سلایا اور خود بھی بھوکے رہ گئے، دونوں مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یہ دوسروں کا ہی خیال ہے۔ ایک دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے موقع سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، دونوں کو بھائی قرار دیا کہ تم دونوں بھائی بن گئے۔ خالی ہاتھ آئے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کیا تھا، مدینہ میں آئے، حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں کی بھائی چارگی قائم کیا۔ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بات تمام انصار مدینہ کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، ایک میں اپنے پاس رکھ لوں اور دوسرا میں آپ کو دے دوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ کو جو اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں سے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار اور جائیداد میں برکت دے۔ اس واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی جائیداد اور گھر بار سے محبت ہے، کوئی نہیں چاہتا ایسے ہی اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹیز کو لٹا دے، لیکن ایمان کی بنیاد پر چونکہ محبت قائم کی گئی تھی، 2 شخص کو بھائی بھائی قرار دیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنے حصوں کو، اپنی تمام جائیداد، زمین کو، ہر چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے بھائی کے لیے بانٹ دیا اور کہا کہ یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں،
مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ میں آئے تو وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بیمار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ واشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت پیدا کر دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے ساع میں، ناپ اور تول کے جو پیمانے تھے اس میں، ساع میں اور مد میں برکت دے دے۔ وصحح لنا وانقل حماها الى الجحفہ، اور ہمارے لیے اس شہر مدینہ منورہ کو صحت افزا بنا اور اس کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، محترم شہر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ابراہیم حرم مکۃ ودعا لأہلها، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَفِي مُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، اور میں نے اس مدینہ منورہ کے ناپ اور تیل تول کے، ناپنے اور تولنے کے جو پیمانے ہیں اس میں 2 گنا زیادہ برکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے پھل میں بھی برکت کی دعا کی اللہم بارک لنا فی ثمارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی پہلا پھل لایا جاتا تو اس پھل کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ مدینہ منورہ کے پھلوں میں بھی برکت کی دعا کی آپ نے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے دے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی بھی فضیلت ہے، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعملون، مدینہ منورہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ اس کو جانتے۔ ولا يدعوها احد رغبة عنها الا ابدل اللہ فيها خيرا منها، جو شخص بھی اس شہر سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے جدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شہر میں اس شخص سے بہتر شخص کو لے آتا ہے۔ وَلَا يَثْبُتُ عَلَى لَآبَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص تنگی اور مشکل کٹھنائیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس شہر مدینہ منورہ میں ٹکا رہتا ہے تو قیامت کے روز میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی فضیلت ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اس شہر میں موت کی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت والی موت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، من اراد ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جو شخص مدینہ منورہ میں مرنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، یعنی موت تک وہاں رہے، کیونکہ جس شخص کی بھی موت وہاں ہوگی میں قیامت کے روز اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس شہر میں موت ہونے، وہاں رہنے کی بھی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے مدینہ منورہ کی۔ مدینہ منورہ میں کھجور ہے، عجوہ کھجور، اس کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اکل 7 تمرات ما بین لابتیہا حین یصبح لم یضرہ سم ولا سحر حتی یمسی، جس شخص نے 2 سیاہ پتھروں والے میدان کے درمیان کی کھجوروں میں سے کھجور کو کھائے گا صبح کے وقت، تو شام تک نہ اسے جادو نقصان دے سکتا ہے اور نہ زہر۔ من تصبح 7 تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، جس شخص نے صبح کی 7 عدد عجوہ کھجوروں کے ذریعے سے، تو اس دن اس شخص کو جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اس شہر کے کھجور کی بھی فضیلت ہے۔ میرے بھائی، مدینہ منورہ کے بڑے فضائل ہیں۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس شہر میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم یوم الخلاص کو یاد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یوم الخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یقبل الدجال حتی ینزل بذباب فلا يبقى بالمدینة مشرک ولا مشرکہ ولا کافرۃ ولا کافرہ ولا منافق ولا منافقہ ولا فاسق ولا فاسقہ۔ دجال آئے گا یہاں تک کہ ذباب میں اترے گا، پھر مدینہ منورہ کا ہر منافق، ہر کافر و کافرہ، مشرک و مشرکہ، منافق و منافقہ، فاسق و فاسقہ خرج الیہ، اس سے جا ملیں گے، فیخلص المؤمنون، اور ایمان والے لوگ بچ جائیں گے، فذلک یوم الخلاص، تو یہی یوم الخلاص ہے۔ سیدعو الدجال الا مکہ والمدینہ، دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ و مدینہ کے۔ اس دن اس شہر کے ہر دروازے پر فرشتے صفیں لگائے ہوئے اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ تو اس شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، مدینہ منورہ کے اس سے بھی زیادہ اور بھی زیادہ فضائل ہیں، جسے اگر وقت رہا تو آئندہ جمعہ کے خطبہ میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی ہماری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ اس شہر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں شہروں میں زیارت کی، وہاں جانے کی توفیق دے، اور اگر ہماری استطاعت رہی تو انشاءاللہ ہم اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم مکہ مکرمہ جا کر حج کریں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم۔